السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بعض دفعہ اختلاف کا سبب بھی بن جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے آپس میں مسجد کے بعض مصلیان آپس میں لڑ بھی جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا چھوٹے بچوں یا بچیوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ چھوٹے بچے یا بچیوں کو مسجد میں لانا شرعاً جائز درست ہے، جبکہ وہ پاک و صاف ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ بنت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو نواسی کو نیچے بٹھا دیا کرتے تھے، جو کہ ابو العاص کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، اس باب میں جو باب ہے باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ، یعنی چھوٹی بچیوں کو گردن پر اٹھا کر نماز کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، بچوں کو اٹھا کر نماز میں رہ کر نماز پڑھنا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، اس باب میں الصلاۃ کا لفظ ہے، اور صلاۃ تمام نمازوں کو بولا جاتا ہے، کسی ایک نماز کو نہیں۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفل نماز کا معاملہ ہے یا فرض نماز کا، ممکن ہے دونوں نمازیں اس سے مراد لیے ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، حسن یا حسین سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے ممبر سے اپنا کلام منقطع کیا، ممبر سے نیچے اترے، اپنے نواسے کو اٹھائے اور آپ نے فرمایا کھڑے ہونے کے بعد کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھ اس مسئلے کو واضح کروں، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ تینوں حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ بچے اور بچیاں مسجدوں میں آ سکتی ہیں اگر وہ پاک صاف ہوں۔ ایک حدیث بہت وائرل ہوتی ہے، اس بیان کی جاتی ہے کہ اجتنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ تم اپنی مسجدوں کو بچوں سے پاک صاف رکھو، بچوں سے بچاؤ۔ اس حدیث کو حافظ عراقی نے، اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے، اس حدیث کو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ضعیف، سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بچوں کو لا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات قابل غور اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر بچے انتہائی چھوٹے ہوں، بہت چھوٹے ہوں، اور وہ نماز میں بہت زیادہ شرارت کر رہے ہوں یا نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو، تو بہتر ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باری لحاظ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر یا طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔